السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب ہمزاد کا عامل جب مرتا ہے تو اس کی کیا حشر ہوتی ہے۔ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، کیونکہ ہمزاد کے تو بہت سے فوائد ہوتے ہیں، مگر ان کے جو نقصانات ہوتے ہیں لوگ وہ بیان نہیں کرتے، صرف فائدے ہی بیان کرتے ہیں مگر نقصانات بیان نہیں کرتے۔ اس دنیا میں ہر ایک چیز کی موت ہو جاتی ہے۔ جس چیز کی موت کا وقت آ جاتا ہے وہ چیز مر جاتی ہے۔ مثلاً درخت کی موت آنے پر درخت الٹ کر گر پڑتا ہے، اور ہر پھل، ہر میوہ کی موت آنے پر وہ گر پڑتا ہے۔ اور پھر جب آدمی کی موت آتی ہے تو اس کو اپنے سب کیے کام آنکھوں کے سامنے سنیما کا نظارہ بن کر گزر جاتا ہے، اور سب کا نقشہ آگے بن کر پھسل جاتا ہے۔ چونکہ ہمزاد کا عامل کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، اس لیے اس کی جان ہمزاد کے موجود ہونے پر بڑی مشکل سے قفس عنصری سے باہر ہوتی ہے۔ اور کس وقت ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ عامل کو ہمزاد بہت تکلیف پہنچاتا ہے، اور عامل کی موت کا نظارہ اگر ایک دفعہ کر لیا ہو تو پھر دوسرا آدمی اس کام کرنے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوگا۔ ہر ایک عامل کے لیے ضروری ہے کہ موت سے پیشتر ہی ہوش و حواس قائم رکھتے ہوئے اپنے ہمزاد کو رخصت دے اور اس سے معافی طلب کرے، تاکہ وہ پھر اس کو یا اس کی لاش کو تکلیف نہ پہنچا سکے۔ کیونکہ ہمزاد اگر دل میں ایک بات آپ کے لیے ڈال دیا تو پھر آپ کو ہمزاد نہیں چھوڑے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ عامل اپنی زندگی میں ہمزاد سے کام لے، اور جب عمر 50 سال سے اوپر ہو جائے تو اپنے ہمزاد کو رخصت دے کر خود یا الہی میں لگ جائے، تاکہ پہلی عمر کے لیے ہوئے جو بھی آپ نے گناہ کیے ہوگے اللہ تعالیٰ آپ کو بخشوائے۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر اس حالت میں جب کہ موت نزدیک آ جائے تو فوراً اپنے ہمزاد کو یاد کرے اور اپنے سامنے بٹھا کر اس کو کہہ دے کہ میں آج سے لے کر آپ کو کبھی تکلیف نہ دوں گا۔ اب اپنے دن خوشی سے خدا کی یاد میں گزار دو اور خوب مزے کرو۔ ایسا کام ہر ایک عامل کو کرنا چاہیے، اور اگر ہمزاد کو رخصت نہ دی گئی اور عامل کو یکدم ہی موت واقع ہو جائے یا ہارٹ فیل ہو جائے، اس حالت میں جو عامل کو تکلیف ہوگی وہ خود اٹھائے اور اپنے کیے کی سزا بھگتتے رہے گا۔ عامل نے ہمزاد کو رخصت نہیں دی اور اس کی حالت خراب ہو رہی ہے تو اس حالت میں ہمزاد اپنے عامل کو کئی طرح کی اذیتیں پہنچاتا ہے۔ اگر عامل نے اپنے ہمزاد سے برے کام کرائے ہو یا اس کو بیجا تکلیف دی ہو تو اس حالت میں ہمزاد اپنے عامل کے منہ میں پاخانہ ڈال دیتے ہیں اور اس کی لاش کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے ہیں جن کو دیکھ کر عبرت حاصل ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو ایسی حالتیں ہوتی ہیں کہ اس کا سارا جسم ہی ناپاک کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ہر حالت میں ہمزاد سے
علیحدہ ہی رہنا چاہیے اور پھر اس سے برا سلوک نہ کرنا چاہیے۔ سوامی ڈاکر کھنڈ جی جو کہ بڑے بھاری عالم اور جوتشی تھے، اپنے بھوت پریت ہمزاد کو بھی قابو میں کیا ہوا تھا۔ اس کے ذریعے آپ بیٹھے بیٹھے ہی باتوں کا جواب دیا کرتے تھے۔ عام لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ آپ نے کھرن بخشا جینی مکینی قابو کی ہوئی ہے، جس سے وہ دور دراز کی خبر 1 منٹ سے ٹھیک بتا دیا کرتے تھے۔ وہ سب کام اس علم کے ذریعے کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بے شمار کرتب کر کے دکھلائے۔ لاہور شہر دریائے راوی کے کنارے پر ایک درگاہ جی کا مندر بنایا تھا۔ اس میں بہت سی ایسی غاریں بنا کر رکھی تھی جہاں پر کوئی عامل بیٹھ کر دیوتاؤں کو بلا تکلیف قابو کر سکے۔ اس مندر میں ایک بڑی عجیب بات یہ تھی کہ عین درمیان میں ایک تالاب پانی کا بھرا ہوا تھا۔ اس تالاب میں پانی نیچے سے آتا تھا۔ اوپر والی منزل میں ایک ڈینگلی لگی ہوئی تھی جس کے ذریعے اوپر والی منزل میں کھڑے ہوتے ہی پانی باہر نکل آتا تھا۔ اس مندر کی شکل تکون شیردہان تھا۔ عام روایت مشہور ہے کہ شیردہان مکان یا مندر بنانے والے کو کھا جاتا ہے، یعنی اس کا بنانے والا چند یوم کے اندر ہی اندر صاف ہو جاتا ہے۔ جوتشی جی نے بڑی محنت سے مندر والی جگہ مہاراجہ جموں سے حاصل کی تھی۔ خیر آپ نے 3 سال محنت کر کے مندر تیار کیا تھا۔ ایک سے یا سب سے بڑی غفا جس کو بیروغا کہتے تھے، وہ غفا اس تالاب کے نیچے تھی۔ ماہ جٹ ہاڑ یعنی اپریل، مئی، جون کے مہینے میں جو شخص اس غفا میں داخل ہو جاتا ہے، اس کو 2 منٹ کے بعد سردی لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی شخص بغیر آگ کی مدد کے اس میں 10 منٹ نہ ٹھہر سکتا تھا۔ گرو جی، میں آپ کو گرو جی کی واقعہ سناتا ہوں جس نے ہمزاد کو قابو کیا تھا۔ اس کا اتنا برا حشر ہوا تھا کہ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اگر آپ ہوتے تو آپ کی حالت ہی خراب ہو جاتی، کیونکہ اس نے اس کو گٹر میں بھی ڈالا تھا اور پھر اسے نکالا تھا۔ منہ میں اتنا بڑا اتنا گندی چیزیں ڈال رکھی تھی کہ اللہ معاف کرے۔ ہمزاد جس طرح کام کرتا ہے اسی طرح پھر لوگوں کو چھوڑتا بھی نہیں۔ اگر ہمزاد آپ سے ناراض ہو گیا تو وہ بالکل آپ کو چھوڑے گا نہیں، کیونکہ ہمزاد دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا کرے گا۔ اگر آپ اس سے برے کام کرو گے تو بشرطیہ اگر آپ برے کام کرو گے اس سے برے کام کرو گے تو ہی آپ کو وہ نقصان پہنچ جائے گا۔ اگر صحیح طریقے سے آپ کام کرو گے تو آپ کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن ہمزاد قابو کرنے والا تو وہ نصیب والا ہی ہوگا، کیونکہ ہمزاد ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ صرف جائیے اور اسے پکڑ کر لائیے، کیونکہ اس میں بہت محنت پڑتا ہے۔ کیونکہ میں نے خود بھی یہ ہمزاد کا عمل کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی سوال ہو، اگر کوئی یہ ہمزاد کا عمل کر رہا ہو تو میرے فیس بک کے پیج پر آئیے
اور مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ یہ میرا فیس بک کا پیج ہے، فیس بک آن کر کے یہاں پر آ سکتے ہیں۔ یہاں پر لکھ لیجئے محمد رومان مجذوبی، یہ جو میں نے لکھا ہوا ہے یہ اوپر سرچ کی جگہ پر لکھ لیجئے اور سب سے اوپر والا پیج میرا آ جائے گا، اور پھر اس میں کوئی میسج کر کے چھوڑ دیجئے یا کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب میں ضرور دے دوں گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔